بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کا پارا پوری طرح چڑھ چکا ہے۔ یہ ملک اس وقت دو متحارب اور محاذ آرا کیمپوں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ کیمپ ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، پی ڈی ایم کی صورت میں، جو اس وقت ملک کی سیاہ و سفید کا مالک ہے اور بڑے فیصلوں کی قدرت رکھتا ہے۔ ملک کے دفاع سے خارجہ پالیسی تک تمام فیصلوں کا اختیار پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ لیکن اس کے مقابل سخت گیر اپوزیشن عمران خان کی قیادت میں دو صوبوں میں بھی حکومت میں ہے اور پبلک میں بھی وہ پوری قوت سے موجود ہے۔ عمران خان پچھلے کئی ماہ سے پبلک کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حکومت نے جلد انتخابات کا ان کا مطالبہ تسلیم نہ کیا تو وہ ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، قبضے کے لیے، یا حکومت کو انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے۔ وہ اپنا ہر داؤ، ہر پیچ آزمائیں گے۔ اب یوں لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ جو مڈل مین کا کردار ادا کرنے والے کردار تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب وہ تصادم کے فیصلہ کن لمحات قریب آتے جا رہے ہیں جن کے خدشات پچھلے کئی ماہ سے سیاسی تجزیہ نگار اور مبصرین ظاہر کرتے چلے آئے ہیں۔ عمران خان اس وقت جو اپنی صف بندی کر رہے ہیں وہ ایک فیصلہ کن مارچ کی طرف کر رہے ہیں، اسلام آباد کے گھیراؤ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس کے جواب میں اس لہر سے بچنے کے لیے وفاقی حکومت اپنی پلاننگ مکمل کر چکی ہے۔ وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو سخت گیری کے لیے مشہور ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اور اس حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مظاہرین کے خلاف ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، یعنی مظاہرین پر شیلنگ کرنے کے لیے، آنسو گیس کے شیل پھینکنے کے لیے کیا وہ ڈرون کا استعمال کریں گے، تو انہوں نے کہا اس خیال کو اور اس امکان کو مسترد نہیں کیا بلکہ تائیدی انداز میں اس خیال کی حمایت کی۔ اس کے جواب میں عمران خان نے بھی یہ دھمکی دی کہ جب وہ اسلام آباد آئیں گے تو رانا ثناء اللہ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن حکومت کے اس اشارے کے بعد یہ سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ کیا پاکستان وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے ڈرون کے ذریعے شیلنگ کی اور ڈرون کے ذریعے لوگوں کی سرویلنس کی جو اس وقت تک سب سے زیادہ اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ 2018 اور 2019 میں غزہ کی پٹی میں لوگوں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے اسرائیل نے سب سے پہلے ڈرون کے ذریعے شیلنگ کا ایک سلسلہ متعارف کرایا تھا۔ کئی قسم کے ڈرون تھے جو 25 سے 30 فٹ کی بلندی سے، میٹر کی بلندی سے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل فائر کرتے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ پھر زخمی بھی ہوتے تھے اور بہت سے سفوکیشن سے جاں بحق بھی ہوتے تھے۔ اس وقت اس پر بہت بحث ہوئی کہ کیا یہ جو طریقہ ہے، حق مظاہروں کا جو ایک حق ہے یا احتجاج کا حق ہے، اس کو کچلنے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیکن اسرائیل کو ان باتوں سے فرق کبھی پڑا ہے نہ آئندہ اس کا امکان موجود ہے۔ اسرائیل کو چونکہ ایک طویل اور دائمی چیلنج کا سامنا ہے فلسطینیوں کی بے چینی سے، اس لیے اس نے ہمیشہ انسانی اقدار اور قانون بین الاقوام کا لحاظ کیے بغیر ایسے ہتھیار ایجاد کیے، ایسے ہتھیار تیار کیے کہ جن کا مقصد اور مدعا موب کو، عوامی ہجوم کو کچلنا، ڈسپرس کرنا اور دبانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو پیلٹ گن بھی متعارف کروائی، جو ایک غیر انسانی قسم کا ہتھیار تھا جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ بھی فلسطین کے لوگوں پر آزمایا اور پھر وہی ٹیکنالوجی
اسرائیل سے لے کر بھارت نے کشمیر کے لوگوں پر استعمال کی اور کشمیر کے مظاہرین کو دبانے کے لیے استعمال کی، جس کے نتیجے میں پھر وہاں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اپنی بینائی سے محروم ہو گئے، سینکڑوں لوگ اپنے قدرت کی طرف سے ودیعت کردہ عطا کردہ اپنے چہروں کے حسن سے محروم ہو گئے، جن میں ٹین ایجر بچے بھی شامل تھے۔ تو اب جو یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا حکومت پاکستان جو پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ رابطوں کے الزامات کی زد میں ہے اور مختلف حوالوں سے رپورٹس آ رہی ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں، تو کیا وہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرے گی؟ کیا یہ اسرائیلی ساختہ ہوگی؟ یہ کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ ٹیکنالوجی اسرائیل نے مظاہرین کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے، سوشل میڈیا پر نگرانی کے لیے، اور یعنی ایک ہمہ جہتی قسم کی ایک مہم شروع کی ہے کہ جس سے لوگوں پر چیک رکھا جا سکے، یعنی وہ کن سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال کہ جس سے انسانوں کی نگرانی کی جا سکے۔ اسرائیل اس میں بہت کمال کی حاصل کر چکا ہے، مہارت حاصل کر چکا ہے، کیونکہ جو موبائل پر ٹریکر لگا کر بھی اسرائیل نے ایک ٹیکنالوجی متعارف کرائی، جس کے میں یعنی وہ نوجوان فلسطین کے جو کہیں مظاہرے میں شریک ہوتے ہیں، وہ ٹریکنگ سسٹم ان کو لوکیٹ کرتا ہے، اور پھر اسرائیل کے جو ادارے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، پھر وہ ان کو موبائل پر میسج بھیجتے تھے کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ہم نے دیکھا ہے کہ تم کہاں موجود تھے، یعنی اگر کہیں تصادم ہوتا ہے اس میں اگر وہ موجود تھے، اگر کسی مظاہرے میں موجود تھے اور اس پر اعتراض ہوا اور اسے شخصی آزادی کی یعنی اس کی نفی کہا گیا۔ لیکن اسرائیل کو بہرحال ان باتوں سے پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ نہ فرق پڑتا ہے نہ فرق پڑے گا۔ اسی طرح، اور اس کو خود ایک دانشور نے یہ سرویلنس کیپٹلزم کا نام دیا کہ جی اس حد تک لوگوں کی نگرانی کی بالکل ان کا سانس لینا بھی دوبھر اور دشوار ہو جائے۔ تو اسی ٹیکنالوجی کے ایک اہم پرزے کے طور پر، ایک اہم جزو کے طور پر یہ ڈرون ٹیکنالوجی کا اس طرح کا استعمال ہوا کہ جس سے ڈرون کے کنٹینر جو ہے پورے کے پورے وہ ڈرون کے ذریعے مظاہرین پر پھینکے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال، اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں مختلف حوالوں سے اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کر چکا ہے، اب اگر حکومت پاکستان پرامن سیاسی مظاہرین کے لیے اور سیاسی اختلاف رکھنے کے لیے والوں کے لیے یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے، تو اس سے جہاں بہت سے سوالات بھی کھڑے ہو جائیں گے، وہیں اس حکومت کے لیے سیاسی سطح پر ایک سپیس جو ہے، جو پہلے ہی تنگ ہو چکی ہے عمران خان کی پرجوش تقریروں سے، وہ سپیس مزید تنگ ہو کر رہ جائے گی، اور لوگ یہ کہیں گے اعتراض کرنے والے کہ اس حکومت نے اسرائیل کی وہ ٹیکنالوجی جو فلسطین کے حریت پسندوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے حاصل کر کے یہاں پرامن مظاہرین کے خلاف استعمال کی ہے۔ تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہوں یا طاقت کی زبان میں بات کرنے والی کوئی اور حکومتی شخصیت، انہیں اس چیز کے وقتی طور پر شاید وہ اس کے ذریعے اپنی حکومت تو بچا لیں، لیکن وہ ایک طویل مدت تک اس الزام کی زد میں رہیں گے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کچلنے کے لیے، دبانے کے لیے، اور انہیں اپنی جو ایک سیاسی لیننگز ہیں ان کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں پر اسرائیل کی ساختہ ہتھیار استعمال کیے۔ اور یہ جو بات ہے، یہ الزام ہے، یہ تا دیر پھر پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کی تمام رکن جماعتوں کا، جن میں مذہبی چہرے بھی شامل ہیں، ان کا تعاقب کرتا رہے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔